السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، بچوں کی اسلامی تربیت نو مولود سے بلوغت تک کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا یہ نواں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں اور پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بچوں کے عقیقے کے بارے میں بتلایا تھا کہ اگر لڑکا ہے تو اس کی جانب سے 2 جانور، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 جانور 7ویں دن ذبح کیا جانا چاہیے۔ آج کے اس پروگرام میں نو مولود کے ختنے اور اس کے مسائل کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، اور یہ بات واضح ہے کہ اولاد کی اسلامی اور صحیح تربیت بچپن سے کرنا والدین اور ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جہاں والدین شیر خوار بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان کا عقیقہ کرتے ہیں، ان کے سونے جاگنے کے اوقات پر دھیان دیتے ہیں، ایسے ہی ان کی صحت و تندرستی کے لیے شب و روز بے حد محنت و مشقت کرتے رہتے ہیں۔ انہی امور میں سے ایک امر ان کے ختنہ کا بھی ہوتا ہے کہ ان کا ختنہ وقت پر کرایا جائے۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ختنہ کرانا امور فطرت میں سے ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفطرۃ خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط۔ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف موڑنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن کاٹنا، اور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فطرت کی 2 قسمیں ہیں، یعنی فطرت کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے، ایک قسم یہ ہے جسے ہم فطرت قلبی کہتے ہیں۔ فطرت قلبی سے مراد یہ ہے کہ جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور اس کے علاوہ ہر ایک پر اسے ترجیح دینا مقصود ہوتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے جسے ہم فطرت عملی کہتے ہیں۔ فطرت عملی سے مراد یہ ہے کہ جس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، اور وہ ختنہ کرانا ہے، زیر ناف موڑنا ہے، مونچھیں کاٹنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، اور بغلوں کے بال اکھیڑنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ختنہ کرانا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت میں سے ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خود اپنا ختنہ خود بسلے سے کیا تھا۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اختتن ابراہیم علیہ السلام وہو ابن 80 سنہ، یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ختنہ ہوا جبکہ اس وقت ان کے عمر 80 سال تھی۔ ختنہ کرانا یہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے، نیا عمل نہیں ہے، بلکہ اس کا رواج عربوں میں پہلے سے پایا جاتا تھا۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے، سارے کوائف سے آگاہ ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ جا کر کے دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے اسے جا کر کے دیکھا تو یہ پتہ چلا کہ وہ مختون ہے، یعنی ان کا ختنہ ہوا ہے۔
ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کراتے ہیں۔ پھر اس عمل کو یعنی اس ختنے والے عمل کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقی رکھا، اور یہ جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی صحابہ کرام پائے گئے ہیں سارے لوگ اپنا ختنہ کراتے تھے، جیسا کہ ایک سعید ابن جبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت کیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جب آپ فوت پائے تو آپ کس کے مثل تھے، یعنی آپ کی عمر اس وقت کتنا تھی؟ انہوں نے کہا میں اس وقت ختنہ کرا چکا تھا۔ مزید وہ فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ بالغ ہونے سے پہلے مرد کا ختنہ نہیں کرتے تھے۔ آئیے عزیز ساتھیوں، اب اگر کوئی شخص کوئی آدمی اسلام لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے بھی ختنہ کرانے کے لیے کہا گیا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ مشرف اسلام ہونے کے بعد آپ کے پاس آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سے کہا القی عنک شعر الکفر واختتن، حالت کفر والے بال اتار دو اور ختنہ کروا لو۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ دوسرے لوگوں نے اس حدیث کو حسن کا درجہ بھی عطا کیا ہے اور حسن کا درجہ بھی دیا ہے۔ آئیے عزیز ساتھیوں، ایک بات اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلو کہ یہ ختنہ کرانا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ واجب ہے یا نہیں ہے، یا یہ سنت ہے یا مستحب ہے؟ تو ختنہ کرانے کے بارے میں اہل علم کے نزدیک اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ختنہ کرانا واجب ہے۔ اسی طرح سے امام شعبی ہیں، امام ربیعہ ہیں، امام اوزاعی ہیں، امام یحییٰ ابن سعید رحمہم اللہ کے نزدیک بھی ختنہ کرانا واجب ہے۔ ان لوگوں نے بھی واجب ہی سے کہا ہے، لیکن جن احادیث کو ان لوگوں نے اختیار کیا ہے ان میں سے اکثر حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے، ان کے نزدیک ختنہ کرانا سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور اسی کے قائل حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بھی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ ختنہ بچے کا کب کرایا جائے، اس کا بہترین وقت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نومولود کے ختنہ کرانے کے تعلق سے وقت کی کوئی تحدید نہیں آئی ہوئی ہے، البتہ اگر طبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو بچے کی پیدائش کے 1 ہفتے بعد ختنہ کرانا زیادہ بہتر اور اچھا لگتا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں بچے زیادہ تر ہاتھ پیر نہیں چلاتے ہیں، ان کی جلد بھی نرم ہوتی ہے، زخم بھی جلدی سوکھ جاتا ہے اور خون بھی ان کے جسم سے زیادہ نہیں نکلتا ہے، اور انہیں اس بات کا احساس بھی ایسے وقت میں نہیں ہوتا کہ ہماری شرمگاہ دوسرے لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں ختنہ کرانا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر کسی کا ختنہ بچپن میں لا علمی یا جہالت کی بنا پر نہیں ہو سکا تو ایسی صورت میں جب بھی آدمی کو یاد آ جائے یا علم ہو جائے کہ اسے ختنہ کرانا چاہیے تو یہ بات بالکل ضروری ہے، کیونکہ ختنہ کرانا سنت ہے اور یہ ختنہ اسلامی شعار میں سے ہے، تو اسے فوراً کرا لینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ختنہ 80 سال کی عمر میں ہوا تھا، یعنی بہت زیادہ بڑے ہو گئے تھے، اس کے بعد یعنی بڑھاپے کی عمر میں ان کا ختنہ ہوا تھا۔ اس لیے آدمی کو ذرا بھی سستی نہیں کرنا چاہیے اور شرم و حیا سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ ایک جماعت نے یہ بھی کہا ہے کہ 7ویں روز بالتاکید کر کے کہ ختنہ کرانا 7ویں روز کیا ہے؟ سنت ہے، اور انہوں نے دلیل میں اس حدیث کو پیش کیا ہے جس حدیث کے اندر یہ ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن و حسین کا 7ویں دن ختنہ کروایا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین وختنہما ل7 ایام، یعنی رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ کیا اور 7ویں روز ان دونوں کا ختنہ کروایا۔ لیکن عزیز ساتھیوں، یہ حدیث ضعیف ہے، اسے دلیل ہم نہیں بنا سکتے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم وقت کے لحاظ سے اور موقع کے لحاظ سے دیکھیں اور اپنی آسانی اگر چاہتے ہیں تو بچے کا ختنہ پہلی فرصت میں پہلے ہفتے کے اندر ہی کرانا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس مسئلے میں غور کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کا ختنہ بچپن میں ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان کا زخم جلدی بھر جائے اور انہیں درد کا احساس بھی نہ ہونے پائے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر ختنہ کرنے میں انہیں چلنے پھرنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے، کافی دشواری ہوتی ہے، اور وہ کپڑا بھی نہیں پہن پاتے ہیں۔ ہم ان کے لیے ایک خاص قسم کا کپڑا تیار کراتے ہیں جو آگے سے بالکل کھلا ہوتا ہے تاکہ ان کے جسم میں کپڑا نہ لگنے پائے اور انہیں تکلیف محسوس نہ ہو، لیکن اس کپڑے سے ان کی شرمگاہ کھلی رہتی ہے۔ آخری نقطہ یہ ہے، جو لوگ ختنہ کراتے ہیں اس کی شرعی حکمتیں کیا ہیں یا مصلحتیں کیا ہیں؟ آج کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، روزانہ بے شمار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور حادثات رونما ہوتے ہیں، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں موتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں ہم مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی ختنہ ایک ایسی علامت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بڑے آسانی کے ساتھ مسلمان کے درمیان اور غیر مسلمان کے درمیان فرق کر لے جاتے ہیں۔ ایک حکمت اور یہ بھی ہے، اس ختنے کے ذریعے سے جنسی جذبات میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ ایک حکمت ختنے کی یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے طہارت اور پاکیزگی کا بہترین ذریعہ اسے سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جب آدمی پیشاب کے لیے جاتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پیشاب کھل کر ہوتا ہے، راستے میں کہیں رکتا نہیں ہے، اس سے طہارت و پاکیزگی مکمل طرح سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو غیر مختون ہوتے ہیں، جن کا ختنہ نہیں ہوتا ہے، جو ختنہ نہیں کرائے ہوتے ہیں، جب وہ پیشاب کرتے ہیں تو آخر میں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے کچھ قطرات آ کر کے ان کے آخری حصے میں رک جاتے ہیں، اور وہ قطرات ان کے دوبارہ کھڑے ہونے کے بعد نکلتے ہیں، جن کی وجہ سے ان میں طہارت و پاکیزگی باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی طریقے سے مختون آدمی کے لیے سوزاک کی بیماری کا تناسب غیر مختون سے بہت کم ہوتا ہے۔ ایسے ہی ختنہ کرانے والوں کو ایڈز کی بیماری غیر مختون کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو ختنہ کرائے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کینسر جیسی موذی مرض سے وہ اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں اور بہت سارے فوائد ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی طریقے پر صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کے ختنے کا جو صحیح اور مناسب وقت ہوتا ہے ان میں ہمیں ان کے ختنہ کرنے کی اور ان کے ختنہ کرانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔